تائیوان چین کے لیے ضروری کیوں ہے؟ چین اب جنگ کیوں چھیڑ سکتا ہے؟ چین نے پچھلے 40 برس میں کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی، لیکن تائیوان اس کے لیے جنگ چھیڑنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ 1949 کی افیونی جنگ کے دوران چین نے بھاری نقصان اٹھایا تھا، جس کی تمام تاریخی نشانیوں کو چین نے یا تو ختم کر دیا یا حل کر دیا، جیسا کہ ہانگ کانگ اور مکاؤ کے علاقے، لیکن تائیوان کا قضیہ حل نہ ہو سکا۔ تائیوان چین کا ہی علاقہ تھا، لیکن جاپان کے ساتھ 1894 سے 1895 تک ہونے والی جنگ کے بعد چین کو تائیوان سے دستبردار ہونا پڑا۔ مغربی طاقتوں نے چین کو تائیوان کے معاملے پر کئی بار دھوکہ دیا۔ جنگ عظیم اول کے اختتام پر چین کو امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے یقین دہانی کروائی گئی کہ ورسائی امن کانفرنس کے دوران تائیوان چین کو واپس کر دیا جائے گا۔ ورسائی معاہدوں کے تحت جرمنی کو اپنی دیگر نو آبادیوں کے ساتھ ساتھ چینی سرزمین پر موجود اپنے علاقوں سے دستبردار ہونا تھا۔ چین نے اخذ کیا کہ یہ نئے علاقے بشمول تائیوان اس کے حصے میں آئیں گے، کیونکہ چین نے 1,00,000 شہریوں کو یورپ میں برطانیہ اور فرانس کی مدد کے لیے بھیجا تھا، لیکن یہ علاقے چین کے بجائے جاپان کو دے دیے گئے۔ مغربی اتحادیوں نے چین اور جاپان دونوں سے بیک وقت خفیہ معاہدے کیے تاکہ انہیں مغرب کا اتحادی برقرار رکھا جائے۔ اس کے بعد چین کو احساس ہو گیا کہ مغربی ممالک نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ 4 مئی 1919 کو چین میں بہت بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ چینی قوم کے حافظے میں 4 مئی تحریک کی یادیں اب بھی محفوظ ہیں، اس لیے امریکہ یا کسی بھی مغربی ممالک کی طرف سے تائیوان کو چین سے علیحدہ کرنے کی کوشش ان تاریخی یادوں کو دوبارہ تازہ کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین ایک مضبوط اور طاقتور قومی رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیں۔